بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابرشاکر. آج ایک اور اہم خبر کے ساتھ، اور خبر جو ہم آپ کو پہلے دے چکے، اب اس کی مزید تصدیق بھی ہو رہی ہے. اور نریندر مودی اور انڈین فوج وہ کافی رسوا ہو رہے ہیں. راجناتھ سنگھ، امت شاہ، اجیت ڈوبھل، اب ان کی درگت بنائی جا رہی ہے خود انڈیا میں. میں اپنے انڈیا کے ناظرین کے لیے خاص طور پہ ان کو میں بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو جو بھی اب تک خبریں دی ہیں وہ بالکل درست دی ہیں. یہ ایک ہے معاملہ کہ آپ کے ہاں خبریں آپ کو صحیح نہیں دی جاتی، صحیح اطلاع نہیں دی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین آرمی کی طرف سے بھی یہ وہاں کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو ہدایات ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیں کہ خاص طور پہ سیکورٹی ریلیٹڈ خبریں، اور خاص طور پہ چائنا کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اور جو چائنا کے ہاتھوں مار پڑی ہے، اس بارے میں خبریں مت دیں، اور وہ پہلے کلیئر کروائیں ہم سے اس کے بعد. تو اس لیے آپ تک خبریں صحیح نہیں پہنچ رہیں. تو آپ ہمیں سنتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کے اس اعتبار اور اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا اور انڈیا کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، انڈیا نے معاہدہ کیا لداخ کے معاملے میں، اور لداخ سیکٹر میں جو ایک بہت بڑی فوجی شکست پہلے ہوئی، اور اس فوجی شکست کو آپ نے مذاکرات کی میز پر بھی تسلیم کر لیا. پہلے فوجی شکست تھی، میدان جنگ میں شکست تھی، اور پھر مذاکرات کی میز پر بھی آ کے آپ نے وہ جنگ ہار دی. اور راجناتھ سنگھ نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ بالکل غلط تھا. وہ سٹیٹمنٹ بالکل غلط تھا کیونکہ اب ساری چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، اور وہاں کی اپوزیشن اور وہاں کے دفاعی تجزیہ کار، انڈین آرمی کے سابق جرنیل جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بدترین ذلت آمیز شکست جو ہے آج تک انڈیا کو نہیں ہوئی. اور انڈیا نے سرنڈر پیپر پہ عملاً سائن کیے ہیں، اور چین کے تمام جو چین کے علاقے تھے، مقبوضہ علاقے بقول انڈیا کے، کہ جتنے بھی چین نے علاقوں پہ قبضہ کیا تھا، جو مفتوحہ علاقے تھے جو انڈیا سے فتح کیے تھے، وہ سارے کے سارے علاقوں پہ انڈیا نے اور انڈین آرمی نے اور انڈین گورنمنٹ نے چین کا قبضہ تسلیم کر لیا ہے. اور اس لیے اس کو ایک معاہدہ کہنا، وہ کہتے ہیں یہ شرمناک ہے. یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ سرنڈر پیپر پہ دستخط ہیں، یہ شکست تسلیم کی گئی ہے. اور راہل گاندھی میدان میں اترے ہوئے ہیں، سابق جرنیل میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور نریندر مودی اور اجیت ڈوبھل، امت شاہ، راجناتھ سنگھ، ان کو کیا کہنا چاہیے، منہ چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی. راجناتھ سنگھ نے، اب راہل گاندھی سب سے پہلے میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ لداخ، مودی نے مقبوضہ لداخ کی زمین چین کے حوالے کر دی. یہ معاہدہ چین کی کامیابی ہے اور انڈیا کی نہیں، اور انڈیا کی فوج چین کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں. انڈیا کی فوج چین کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وزیر اعظم بھی تیار نہیں. یہ ہے صورتحال. اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب انڈین آرمی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں جنگ کے لیے، لیکن نریندر مودی تیار نہیں ہے، یہ راجناتھ سنگھ تیار نہیں ہیں. تو اب یہ ٹوسٹ کیا جا رہا ہے. تو جبکہ عملاً یہی ہے کہ انڈین آرمی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، فضائیہ نے بھی، اور جو بری فوج ہوتی ہے پیدل لڑنے والی، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جو سخت ترین موسم ہے اس میں لڑنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں. ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ وہ رہ بھی نہیں سکتے، ان کا انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا. تو لہٰذا انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. اور جو 50 دفعہ کوششیں کیں، یہ خود ان کے سابق آرمی چیف نے بتایا کہ 50 دفعہ اٹیمپٹ کی، لیکن 50 دفعہ چائنا نے ان کو، انڈین آرمی کو مارا، بھگا دیا پیچھے. اب اس میں راجناتھ سنگھ نے گزشتہ روز جو پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ لداخ میں فوجی پیچھے ہٹنے کے بارے میں چین سے معاہدہ ہو گیا ہے. اس معاہدے کے تحت چینی فوج ٹکڑیوں کو
چینی فوجی ٹکڑیوں کو پینگونگ جھیل کے شمالی کنارے پر فنگر 8 کے مشرق کی سمت رکھے گا۔ اسی طرح بھارت بھی اپنی فوج کو پینگونگ جھیل کے 5 فنگر جھیل کے فنگر 3 کے پاس، تو وہ کہتے ہیں اب انہوں نے 10 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے، 10 کلومیٹر کا علاقہ یہ چائنا نے قبضہ جو کیا تھا وہ تسلیم کر لیا ہے اور اس سے پیچھے نہیں جائے گا۔ یہ فنگر 3 سے فنگر 8، پہلے 8 تک گشت کرتا تھا، وہ اب واپس ہو گیا۔ اب 10 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا ہے، چائنا کے پاس۔ یہ ایک چیز سامنے آ گئی ہے۔ راہل گاندھی نے راجناتھ سنگھ کے بیان پر کہا کہ نریندر مودی نے اپنی زمین چین کو دے دی اور اپنی زمین پر مزید پیچھے ہٹ گیا۔ پینگونگ جھیل کے کنارے ہماری زمین فنگر 4 تک ہے، نریندر مودی نے فنگر 3 سے فنگر 4 تک کی کمی کر دی، اور وزیر اعظم اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی شکست اور ہو نہیں سکتی۔ اب ایک اور خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راہل گاندھی فرنٹ فٹ پہ لڑ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جی اپوزیشن کے پاس ایک ہتھیار آیا ہوا ہے، اور وہ کیوں اس سے پیچھے ہٹیں۔ پھر اسی طریقے سے اب ایک خبر یہ بھی اب انڈیا کے اخبارات میں اور عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ چھاپ رہے ہیں، وہ ہے کہ لداخ ماضی کے قبضے کیے گئے علاقے سے بھارت جو ہے وہ دستبردار ہو گیا ہے، لداخ کے ان علاقوں سے ماضی میں جن پہ قبضہ کیا تھا، اور لداخ میں بھارتی فوج ماضی کے زیر قبضہ علاقوں سے دستبردار ہو گئی۔ اب ان علاقوں میں اسے گشت کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ماہرین کے مطابق فنگر 3 اور فنگر 8 کے درمیان 10 کلومیٹر کے علاقے کو بفر زون قرار دے دیا گیا ہے۔ بھارتی فوج 1962 کی جنگ کے بعد سے اس علاقے میں پیٹرولنگ کرتی رہی ہے، مگر اب اسے اجازت نہیں ہوگی۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ 10 کلومیٹر کا علاقہ اور اس کو مربع کلومیٹر میں لیں تو یہ ہزاروں کلومیٹر بنتا ہے، جو کہ گنوا بیٹھے ہیں انڈیا، اور اس پہ قبضہ تسلیم کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق صرف وسطی لداخ کا پینگونگ ٹسو جھیل سیکٹر شامل ہے۔ شمالی لداخ میں دولت بیگ اولڈی کے قریب ڈسپونگ سیکٹر کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور جہاں چینی فوج نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پار کر کے 15 سے 18 کلومیٹر تک علاقے پر تسلط جمایا، اپنا قبضہ کیا، اپنی تنصیبات، اور اس علاقے سے بھارت کا ہمیشہ سے دعویٰ، اور بھارتی فوج پیٹرولنگ کرتی رہی۔ تو کتنا جناب؟ 15 سے 18 کلومیٹر کا علاقہ وہاں سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا، 10 کلومیٹر مربع وہ نکل گیا، اور ایک لمبی پٹی۔ تو لہٰذا یہ دو طرفہ معاہدہ نہیں، یہ چین اور بھارت کے، اور اس کے علاوہ جو ٹینک شینک اور جو دفاعی تنصیبات، جو بنکر، جو فوجی تنصیبات، وہ برقرار رہیں گی، وہ کہیں نہیں جائیں گی۔ تو لہٰذا بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جو ہیں وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، اب یہ ہماری خبر نہیں ہے، ISI کی خبر نہیں ہے، پاکستان کے کسی میڈیا کی خبر نہیں ہے، یہ عالمی ذرائع ابلاغ دے رہے ہیں۔ اور اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب راجناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دے دیا، اس کے بعد جو بھارتی ارکان پارلیمان ہیں، خاص طور پر اپوزیشن کے، انہوں نے راجناتھ سنگھ سے سوالات کیے۔ تو اسپیکر راجیہ سبھا انہوں نے ان اپوزیشن ارکان کو، انڈین ارکان پارلیمان کو بولنے نہیں دیا، اور ان کا مائک بھی آن نہیں کیا، وہ شور مچاتے رہے، بلکہ اسپیکر نے یہ کہا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، تو قومی سلامتی کے معاملے میں ہمیں یہاں سے ایک آواز جانی چاہیے ایوان سے، تو 2 آوازیں نہیں جانی چاہیے۔ اس وقت ایسی کوئی چیز بات نہیں کرنی چاہیے جس سے انڈیا کی سبکی ہو اور انڈیا کو امبیرسمنٹ ہو۔ تو اسپیکر آپ کو پتہ ہے کہ حکمراں جماعت کا ہوتا ہے، اور اسپیکر کو پہلے سے بتایا ہوتا ہے کہ کس کو بولنے دینا ہے اور کس کو بولنے نہیں دینا۔
اور کیوں نہیں بولنے دینا؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک مکمل طور پہ بہت بڑی فوجی شکست ہے چین کے ہاتھوں انڈیا کی۔ اب آتے ہیں دوسری جانب ایک اور چیز، مودی جو ہے وہ مسلسل مار کھا رہا ہے جی، اور مودی کے ستارے نہ صرف گردش میں ہیں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا انجام بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن ہے کہ اب اس کا ایک نیا سکینڈل، مالیاتی سکینڈل آ گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب جو بھارتی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نریندر مودی کو اب ضائع کر رہی ہے، اور اس کی جو ایک فیم ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مودی سرکار نے جو اسلحہ خریدا تھا انڈین آرمی کے لیے اور بپن راوت کو نوازا گیا، تو اس اسلحے کی خریداری میں 45,000 کروڑ، ٹھیک ہے جی، 45,000 کروڑ سے زیادہ کا ٹیکہ لگایا ہے اور اس میں فراڈ کیا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کی جانب سے ایروناٹکس کمپنی کو اربوں ڈالر کے ٹھیکے سے نوازنے اور تیجا جہاز کے لیے مجبور کرنے کا انکشاف آ گیا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ ایک رپورٹ ہے، اور یہ بھی ہماری نہیں ہے، عالمی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ ہے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئی ہے، اور اس میں یہ ہے بی جے پی حکومت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارتی کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کو 6.25 ارب ڈالر ٹھیکے سے نوازا اور تیجا جہاز لینے پر مجبور کیا، اور تیجا جہاز ہندوستانی MiG 21 جہازوں کے نیم البدل کے طور پہ متعارف کروائے گئے۔ 1970 کے بعد سے MiG 21 کے حادثات میں 170 سے زائد پائلٹ اور 40 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں 1970 سے اب تک۔ بھارتی ایویشن سسٹم انڈسٹری اپنی غیر معیاری پیداوار کی وجہ سے، ناکامی اور نااہلیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جناب ہو چکی ہے بدنام، اور ہوا یہ کہ اس کا اندازہ کہاں سے لگے گا کہ خود کو چین کا متبادل اور مقابل متعارف کرانے والا یہ ملک 26 سال میں اپنے تیار کردہ جہاز کی کینوپی کا فالٹ تک دور نہیں کر سکا، اور MiG 21 کے فرسودہ بیڑے کی جگہ متعارف تیجا جہازوں میں سے اب تک 60% گراؤنڈ ہو چکے ہیں طیارے، اور مودی حکومت اور بھارتی ایئر فورس کا 26-27 فروری 2019 کو تیجا جہاز استعمال نہ کرنا اس کی ناکامی کی وہ کہتے ہیں عکاسی ہے، اور پاکستانی شاہین اپنے JF-17 پاکستان کے پوری دنیا میں مانے جا رہے ہیں، ہم خود بھی استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس کو بیچ بھی رہے ہیں، اور دنیا سے بھر سے آرڈر بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا جی، یہ ایک اس کا سکینڈل آیا ہے۔ تو یہ تھی صورتحال۔ تو ہم آپ کو جو بھی خبریں دیتے ہیں وہ کافی چھان پھٹک کے بعد دیتے ہیں، چھان بین کے بعد دیتے ہیں، اس لیے جناب ہمارے ساتھ رابطہ رکھیے، ہمیں سنتے رہیے، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو یہ تھی صورتحال انڈیا کی، ایک بہت بڑی شکست ہو رہی ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں اس شکست کے جیسے جیسے صفحات کھلیں گے اور راز کھلیں گے تو اس کا رد عمل بھی اسی طرح سے آئے گا۔ دیکھتے ہیں نریندر مودی، راجناتھ سنگھ، اجیت ڈوبل کس طریقے سے ان کو کور کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔